تو شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں المنہج یکون فی العقیدہ وفی السلوک، اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اللہ کے قرب والا راستہ، اخلاق اور اپنی کردار کو بنانے والا آداب والا راستہ، والاخلاق والمعاملات، معاملات ڈیلنگس، وفی کل حیات المسلم، اور مسلمان کی زندگی کے ہر معاملے میں منہج کا دخل ہوتا ہے۔ کل الخطۃ التی یسیر علیہ المسلم تسمى المنہج، ہر وہ خطہ، ہر وہ خاکہ، ہر وہ نقشہ جس پر ایک مسلمان چلتا ہے اس کو منہج کہتے ہیں۔ اما العقیدہ فیراد بها اصل الایمان، ہاں جہاں تک کہ عقیدے کا معاملہ ہے، عقیدہ ایمان کی اصل کو کہتے ہیں۔ ومعنى الشہادتین ومقتضاہما هذه هي العقیدہ، کہتے ہیں عقیدہ کیا ہے؟ شہادتین کے معنی جو دو گواہیاں آدمی دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان دو چیزوں کی گواہی دینا اور ان دونوں کے تقاضوں کا اہتمام کرنا، یہ ایمان ہے۔ لیکن منہج، جہمیہ نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا۔ کیوں فرقے بنے یہ؟ منہج کے بگاڑ کی وجہ سے۔ خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف لڑے اور حضرت علی کو کافر قرار دیا۔ کیوں؟ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے آگے وہ نہیں بڑھے گا، ان کی قرأت سے آگے نہیں بڑھے گا، ان کا قرآن ان کے سینے تک نہیں جائے گا، ان کے دل تک نہیں پہنچے گا، جو کہ اصل جگہ ہے فہم کی۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، وہ سمجھیں گے نہیں قرآن کو، پڑھیں گے لیکن ان کو صحیح فہم نصیب نہیں ہوگا۔ فہم غلط ہونا گمراہی کا سبب ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے متن اور دوسرا ہے فہم۔ بتائیے کون سا کوئی ایک فرقہ بتلائیے جس کے پاس قرآن اور حدیث نہ ہو۔ ماضی میں جتنے فرقے گمراہ ہوئے، خوارج سے لے کے معتزلہ سے لے کے جہمیہ، قدریہ اور شیعہ اور جتنے فرقے ہیں، ان تمام فرقوں میں آپ کو ملے گا کہ یہ لوگ قرآن سے استدلال کرتے ہیں، حدیث سے استدلال کرتے ہیں، لیکن پھر گمراہ کیوں ہوئے؟ قرآن اور حدیث سے دلیل پکڑ کے بھی گمراہ، منہج کا بگاڑ۔ انہوں نے قرآن کو لیا، حدیث کو لیا، لیکن اصل چیز سمجھنا ہے۔ اب سمجھے نہیں صحیح تو نقصان ہوگا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی؟ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دیں تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں۔ رسول کے پیغام کا اصل مقصد سمجھنا ہے اس کا۔ وہ میری بات کو کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سنے نہیں۔ اللہ کے رسول کے پیغام کو صرف سننا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد اس کا کیا ہے؟ سمجھنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے ایک چھوٹے بچے کو بھی آپ کچھ بولیں گے تو آپ اینڈ میں یہ بولیں گے سنا نا، یاد ہے نا؟ نہیں، سمجھا نہیں تو فائدہ کیا ہے؟ اگر اس کو نہیں سمجھا آپ نے کیا بتایا، اس کو سن کر بھی، اس کو حفظ کر کے بھی اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمجھا ہی نہیں۔ سمجھنا اصل ہے، اور یہی سمجھ کا بگاڑ گمراہی کی بنیاد ہے، اور یہی سمجھنے کے لیے منہج صحیح ہونا چاہیے۔ اسی سمجھنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ منہج اگر صحیح نہیں ہوگا تو آدمی دین کو غلط کو صحیح سمجھے گا، صحیح کو غلط سمجھے گا، اور یہ سمجھے گا کہ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے نبی آپ کہیے ہم تم کو بتلائیں، هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا،
کیا ہم تم کو بتلائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ عمل کر کے بھی نقصان میں کون ہے؟ بالاخسرین، چھوٹا موٹا نہیں، سب سے زیادہ، ہر گھاٹا اٹھانے والے سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ اور وہ بھی عمل کر کے بھی ہے۔ سب کچھ کرا لیکن پھر بھی سب کچھ کرنے کے بعد بھی گھاٹے میں ہے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ بدقسمت لوگ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ ان کی دنیا میں کی ہوئی کوششیں سب برباد ہو گئیں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کچھ اچھا کام کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا یہ مصیبت کی جڑ ہے کہ ایک انسان یہ سمجھ رہا ہو کہ میں اچھا کر رہا ہوں لیکن وہ غلط کر رہا ہوں۔ یہ جو غلط فہمی ہے یہ نقصان ہے، لہذا فہم کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اور فہم صحیح کب ہوگا؟ جب آدمی کا منہج صحیح ہوگا۔ جب آدمی کا منہج صحیح ہوگا اس کا فہم صحیح ہوگا۔